یہی وہ عمل کینسر میں نہیں دکھاتا جو لنگز میں دکھاتا ہے. لنگز میں اس کے سل کے پھوڑے بہت زیادہ بھیانک شکل اختیار کر چکے ہوتے ہیں, ان میں یہ بہت خطرناک ہے. ایسی صورت میں پیلیٹیوز کو کیا ہیں جو نسبتاً مریض کی زندگی آسان کر دیں, ان میں اسٹینم بہت اچھا پیلیٹیو ہے. STANNUM اسٹینم, یہ ایک دھات ہے, سمجھیں؟ اور اسٹینم کا عموماً کم استعمال کیا جاتا ہے, مگر چند چیزوں میں نے دیکھا ہے یہ بہت ہی مفید ہے. لنگز کی تکلیفوں کو نرم کرنے میں, خواہ وہ سل کے آخری درجے ہوں یا نہ ہوں, عموماً مفید ہے. بلغمی مزاج کے لیے ویسے بہت اچھا ہے. دن کی سر دردوں کے لیے جو رات کو بڑھتی ہیں, اس سے یہ ملتا ہے کچھ اور ایسی دواؤں سے. سوڈیم نیٹرمور میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے, سینگوینیریا میں بھی پائی جاتی ہے, اور بھی اس سے ملتی جلتی بہت سی دوائیں ہیں جن میں غالباً اسٹیفیسیگریا میں بھی دن کا درد جو بڑھتا ہے اور رات تک ٹھیک ہوتا ہے, اس میں پایا جاتا ہے. تو اسٹینم میں یہ بھی پایا جاتا ہے, مگر سب سے اچھا استعمال لنگز کی بیماری کو نرم کرنے میں اور پیٹ کے کیڑوں میں. پیٹ کے کیڑوں میں عموماً کتابوں میں ذکر ہی نہیں ملتا اس کا, لیکن میرا تجربہ ہے کہ پیٹ کے کیڑوں میں اگر اسٹینم کو مستقل دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد لگتا ہے کہ کیڑے یا بے جان ہو گئے ہیں یا پگھل کے نکل گئے ہیں, اور اس کو کم سے کم چند مہینے استعمال کرنا چاہیے. اسٹینم وہ لیڈ پوائزننگ کے لیے بھی مفید ہے. منہ میں چھالے اور نلاہٹ اور بریک ڈاؤن ہو, اس میں آپ کو ایسڈ سلف بھی بتایا تھا نا میں نے, بہت افیکٹو دوائی ہے. لیکن اسٹینم بھی اچھی ہے, لیکن یہ عموماً لیڈ پوائزننگ کے مقابل پر استعمال ہوتی ہے. اسٹینم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کیوں وہ بشر کیا فارمولہ ہے اسٹینم کا؟ اس کا نام کیا ہے, وہ کیمیکل ٹیکنیکل نیم کیا ہے؟ اسٹینم ہی ہے. ST استعمال ہوتا ہے نا, STN یا سمبل میں STN استعمال ہوتا ہے نا اس کا خیال ہے. اور یہ ٹن ہے, اور کوئی چیز ہے؟ ہم میٹلز میں ہی شامل ہوتے ہیں. میٹل تو ہے, کون سی میٹل ہے؟ لیڈ تو پلمبم ہوتا ہے جی, اور ٹن کو کیا کہتے ہیں؟ میں کیا دیکھیں کتاب میں اسٹینم کیا یہ تو صرف خلاصہ ہے, اس میں نہیں ہوگا. کیا ہوگا اس میں دیکھیں اسٹینم کیا لکھا ہوا ہے, کیا چیز ہے یہ؟ اس کا مجھے ذہن میں یاد نہیں آ رہا. اس کو قلی کہتے ہیں نا, قلی, جی اس کو ٹن کہتے ہیں اصل میں. ہمارے یہاں ٹین سے مراد کرتا ہے کہ وہ کوئی لوہے کی پتلی سی پھٹی جیسی ٹن ہے نا. ٹھیک ہے. تو ٹن ہے, یہ کلی کا نام ہے اسٹینم. اور ہمارے ملکوں میں جہاں کلی کے برتن زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہاں اسٹینم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جن جگہوں میں ایلومینیم کے برتن استعمال ہوتے ہیں وہاں ایلومینیم کی بیماریاں رفتہ رفتہ جڑ پکڑ جاتی ہیں, اور جہاں کلی والے برتن ہوں وہاں کلی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ جی. اور یہ جلدی میلٹ کر دیتی ہے بلغموں وغیرہ کو, اور خود بھی جلدی میلٹ ہونے والی چیز ہے. عجیب بات ہے یہ, دیکھیں ذرا سی گرمی کو برداشت نہیں کرتی, میلٹ ہو جاتی ہے. اور وہ بلغم جو جس کو کہتے ہیں ہیپاٹائزیشن, ایک ٹرم ہے جو ہومیوپیتھک میں استعمال ہوتی ہے, اگر سولیڈیفائی ہونے لگ جائیں لنگس, ویسے تو ہیپیٹک جگر کی بیماریوں سے تعلق رکھنے والے کو کہتے ہیں,
مگر پتہ نہیں ہومیوپیتھک میں کیوں یہ اصطلاح بن گئی ہے. آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے یہ ہیپیٹائٹس؟ جگر کو صرف ہیپیٹک ہے وہ صرف جگر کو جی اور نہیں. تو ہمارے ہاں اگر لنگز سولیڈیفائی ہو جائیں جی تو اس کا یہ نام ہے کیا مجھے کیا کہتے ہیں اس کو, سلفر جہاں ضرورت پڑتی ہے یا بعض دفعہ لائکوپوڈیم میں بھی لنگز جو لگتا ہے کہ بھاری ہو کے اس میں ورم ہلکی ورم نہیں بلکہ سختی پائی جائے, بعض اس سے جواب دے جائیں لکڑی کی طرح ہونے شروع ہو جائیں. تو اس کو ہیپیٹائٹس تو نہیں مگر اس سے ملتا جلتا کوئی نام ہے ہومیوپیتھک میں اس کو کہتے ہیں. کیوں جی دیکھیں کیا ہے اس کی اصطلاح. مگر دیکھ کے بتائیں گے. ہاں دیکھ کے میں بتا دوں ان شاء اللہ اگلی دفعہ میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. اچھا اسٹینم پھر اب باقی بھی دیکھ ہی لیتے ہیں چلیں. ہاں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اسٹینم صبح بڑھتی ہے زیادہ دیر, رات کو آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں the pain sometimes begins with sunrise, increases until noon and gradually diminishes and ceases with sunset. یہ اسٹینم کی خاص علامت ہے. دوسرے وقتوں میں بھی ہو سکتی ہے مگر عموماً اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے.